آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اکبر علی جعفری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، پروردگار میرے اس حسین سے تو محبت کر۔ عرض کر رہا تھا یہاں تک روایت ہوتی میں چھوڑ دیتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ نانا اپنے نواسے کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن روایت یہاں رکی نہیں، آگے روایت کے جملے ہیں۔ سید الانبیاء نے اپنے ہاتھ بلند کیے، پروردگار جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ آپ نے نام سنا ہوگا جناب ابن عباس، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کس طرح مفسر قرآن بنے۔ مدینے کا شہر ہے، سید الانبیاء کے پاس ایک عرب دیہات کا رہنے والا کچھ کھجوریں لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں نہیں ہیں، یہ ہدیہ ہیں، یہ ہبہ ہیں، ان کھجوروں کو آپ خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے اصحاب میں بھی بانٹیں۔ توجہ فرمائیں گے بھائی، ان کھجوروں کو خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے اصحاب میں بھی ان کو بانٹیں۔ سید الانبیاء نے اپنے تمام اصحاب میں ان کھجوروں کو بانٹنا شروع کیا۔ سب اصحاب کو دے چکے، جناب ابن عباس کو بھی اپنا حصہ مل گیا۔ جب حصہ مل گیا نا، جو حصہ ملا، روایت کہتی ہے اس کھجوروں کے حصے کو اپنی جیب میں ڈالا، پھر اپنے ہاتھ آگے کر کے بیٹھ گئے۔ سید الانبیاء نے دیکھ کے فرمایا ابن عباس تجھے تیرا حصہ مل نہیں گیا؟ کہاں یا رسول اللہ مل گیا ہے۔ ابن عباس پھر کیوں ہاتھ آگے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جو مل گیا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ حصہ تو مل گیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کھجوریں ہیں نا یہ صدقے کی کھجوریں نہیں ہیں، یہ ہیں ہدیہ، اور ان کھجوروں کو آپ خود بھی تناول فرمائیں گے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ہاں میں ان کو کھاؤں گا، تناول فرماؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ اس لیے پھیلا کے بیٹھا ہوں جب آپ کھجوریں کھا لینا ان کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوں وہ پھینکنا نہیں، وہ میرے ہاتھوں پہ دے۔ توجہ فرمائیں گے بھائی، جملہ آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ان گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں، ان گٹھلیوں کو میرے ہاتھوں پہ دینا۔ اے ابن عباس تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے ان گٹھلیوں کے ساتھ آپ کا لعاب دہن لگا ہوا ہوگا، میں ان گٹھلیوں کو چوس لوں گا۔ روایت کہتی ہے جناب ابن عباس نے ان گٹھلیوں کو چوسا، جب ان گٹھلیوں کو چوس چکے بہت بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، جناب ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، جملہ آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہوں تو توجہ فرمائیے گا۔ جناب ابن عباس نے ان گٹھلیوں کو چوسا، بہت بڑے مفسر قرآن بنے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، ارے جہاں پہ جناب ابن عباس ان گٹھلیوں کو چوس کے بہت بڑے مفسر قرآن بن گئے، ارے میرے علی تو وہ ہیں جنہوں نے گٹھلیاں نہیں چوسی، جو نبی کی زبان چوس کے پلے، ارے اس علی کے علم کا کیا کہنا ہوگا؟ زندہ و سلامت رہے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بہت بڑے مفسر قرآن بنے، لیکن میرے علی وہ ہیں جنہوں نے گٹھلیاں نہیں چوسے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر کی زبان چوس کے پلے۔ یہی ابن عباس ہیں، سید الانبیاء کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا تو پتہ چل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم خالق بھی ہے۔ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ خالق رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ یا رسول اللہ مجھے سیدھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، جب جناب ابن عباس نے یہ پوچھا نا، روایت کہتی ہے ادھر سے علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، میرے مولا متقیان اپنے گھر سے نکلے، جناب ابن عباس علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھ رہے تھے نا، پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں ابن عباس علی کو دیکھ بھی رہے ہو پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ زندہ و سلامت رہیں، میری توقع سے زیادہ آپ توجہ کر رہے ہیں۔ سیدھے راستے کو دیکھ بھی رہے ہو پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے تو صحیح وہ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جس پہ اللہ ہمیں قائم رکھے گا۔ میرے مولا متقیان جب جناب زہرا اس قابل ہو گئی کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائیں، روایت کہتی ہے مدینے سے خواستگاریاں آنے لگیں۔ اور جب بیٹی جوان ہو جائے نا، خواستگاریاں آتی ہیں، ہر قسم کے لوگ آئے، سید الانبیاء خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ وحی کا انتظار کرنے لگے، جناب جبرائیل وحی لے کے آئے۔ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے لولا علی، اللہ فرما رہا ہے اے میرا حبیب اگر تیرا بھائی علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض الی یوم القیامہ۔ اے میرا بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ اگر تیرا بھائی علی نہ ہوتا تیری بیٹی فاطمہ کا اس پوری زمین پہ قیامت تک کوئی کف نہ ہوتا۔ یہاں تک روایت نہیں رکی، آگے روایت کی لفظیں ہیں آدم فما دون، صرف عام انسان کے بارے میں کچھ نہیں کہا اے میرا حبیب اللہ فرما رہا ہے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ 1,23,999 پیغمبر بھی زہرا کا کف نہ بن سکتے ہیں۔ اور جب جناب سیدہ کا عقد ہوا ہے نا، ایک زمین پہ ہوا وہ نہیں سنا رہا، ایک روایت ہے جو آسمان پہ عقد ہوا ہے۔ جب جناب سیدہ کا عقد ہوا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ، اللہ نے جب تیرا عقد جناب زہرا کے ساتھ کیا جعل صداقہا الارض وما بینہا، اللہ رب العزت نے اس پوری زمین کو اور جو کچھ زمین کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو جناب زہرا کا حق مہر قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو حق مہر ہوتا ہے نا یہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس پہ کسی کا حصہ نہیں ہوتا، عورت کی ملکیت ہوتی ہے شریعت میں۔ جس پوری زمین کو اور جو کچھ زمین کے درمیان ہے یہ جناب زہرا کا حق مہر قرار دیا۔
روایت کی آگے لفظیں ہیں، یا علی، سید الانبیاء فرما رہے ہیں، یا علی من مشا علیہا مبغضن لکا مشا علیہا حرام، اے میرا بھائی علی، اب جو بھی اس زمین پہ چلے گا اس کی حالت یہ ہوگی، اس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، اس کا اس زمین پہ چلنا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام۔ نعرہ آپ نے ضائع کر دیا ہے، میرا زور بھی دیکھیں اور اپنا نعرہ بھی دیکھیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ شیعہ کی ایک علامت ہم نے بنائی ہوئی ہے، کون سی علامت؟ جس کی سب سے زیادہ چھوٹی داڑھی ہوگی نا وہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ اتنی چھوٹی داڑھی کہ نائی کے پاس اس سے کم اور کوئی نمبر ہو بھی نہ، اتنی چھوٹی داڑھی، اور پھر نیچے سے تھوڑا سا خط بنوا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ کی علامت ہے، شریعت میں نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی 0 نمبر پہ داڑھی ہو وہ علی کا شیعہ ہے۔ آئیے نا ذرا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مولا متقیان، آپ تو ذرا ہمیں بتلائیے آپ کے نزدیک شیعہ کون ہے؟ علی فرماتے ہیں شیعتنا، میرا شیعہ وہ ہے من تاب مکسبہ، جس کا رزق حلال کا ہوگا۔ میرا شیعہ وہ ہے جو حرام کا رزق نہیں کھاتا، جو حلال کا رزق کماتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاتا ہے، اور جب رزق حلال کا ہوتا ہے نا پھر بیٹا مقدس اردبیلی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ کون مقدس اردبیلی کا باپ تھا؟ تاریخ کہتی ہے، روایت کی لفظیں ہیں، نام ہے سید محمد۔ کھیتوں میں پانی لگایا ہوا ہے، کھالی میں پانی آ رہا تھا، اس پانی میں ایک سیب بہہ کے آ رہا تھا۔ اس سیب کو جب انہوں نے دیکھا، کسی کئی اپنے کندھے پہ تھی، اس کسی کو رکھا، اس سیب کو اٹھایا، سیب کو دیکھا، سوچا ظاہری کسی کی ملکیت نہیں لگتا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کیوں نہ ہو میں اس سیب کو کھا لوں۔ تاریخ کہتی ہے سید محمد نے اس سیب کو کھا لیا۔ جب کھا چکے نا، اب سوچا ہو سکتا ہے سید محمد اس کا کوئی مالک ہو، اور اگر اس کا کوئی ہوا مالک، تو نے جو سیب کھایا ہے اس مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب تو نے کھایا ہے حرام، اور اس حرام کا اثر ہوگا تیرے خون میں، تیرا گوشت بھی حرام سے بنے گا۔ مل کے نعرہ حیدری، تیرا گوشت، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس تھوڑی دیر آپ کی زحمت تمام بھائی کے درمیان اور آپ کے درمیان، زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو جی بھر کے فضائل بھی سنائیں گے، قصیدے بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے۔ ہم تو مولوی ہیں نا، ہماری تو سر ہے نہیں۔ ہاں، عرض کر رہا تھا کہ جب وہ سیب کھا لیا، اب سوچا اے سید محمد تو نے جو کھایا ہے، تو نے تو کھایا ہے حرام، اس سے تیرا خون بھی بنے گا، تیرا گوشت بھی بنے گا، تیرا پوست بھی بنے گا، اور آگے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا اے سید محمد، اس کا اثر جائے گا تیری اولاد تک، اور اگر اس کا اثر تیری اولاد تک گیا اے سید محمد، پھر تیری اولاد جو اس حرام کے خون سے، نطفے سے پیدا ہوگی، اور تو سب کچھ بن جائے گا، پھر وہ علی کا غلام نہیں بن سکتا۔ اب سوچا کہ اس سیب کو حلال کروانے چلتا ہوں، کوئی ہماری طرح ہوتا جاتا نہیں، ہم کتنی ٹوکریاں کھا جاتے ہیں، گٹو بوریاں کھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی اس کا مالک ہے یا اس کا مالک نہیں ہے۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا نا، اسی سمت میں یہ سید محمد چلے سیب کو حلال کروانے کے لیے۔
آگے جب پہنچتے ہیں ایک باغ دیکھتے ہیں، باغ کی ٹہنیاں اس کھال کے اوپر لٹکی ہوئی تھیں، سوچا یہاں سے ہی سیب گر کے اس کھالی میں آیا ہے۔ پوچھا اس کا کوئی مالک ہے؟ بتایا گیا فلاں جھونپڑی میں اس کا مالک رہتا ہے۔ وہاں گئے، دروازے پہ دق الباب کیا، وہ شخص باہر نکلا، بتلایا تیرا سیب اس طرح آیا تھا، میں نے وہ کھا لیا بغیر اجازت کے، اب حلال کروانے آیا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے حلال تو کرتا ہوں لیکن پورے سیب کا میں مالک نہیں ہوں، میں آدھے سیب کا مالک ہوں، آدھا جو باغ ہے اس کا مالک ہے میرا بھائی جو میرے ساتھ شریک ہے۔ یہ اردبیل شہر کا واقعہ ہے جو ایران میں شہر ہے، ترکی کے بارڈر کے قریب ہے، اور یہ کہتا ہے میرا بھائی رہتا ہے عراق میں نجف اشرف میں، اگر باقی آدھا سیب حلال کروانا ہے میں نہیں کر سکتا، میرے بھائی کے پاس جا۔ تاریخ کہتی ہے سید محمد نے جب سوچا کہ سیب حرام کا کھایا ہے، حلال تو کروانا ہے، آدھا تو حلال ہو گیا، اب آدھا بچ گیا، روایت کہتی ہے سید محمد عراق کی طرف چلے، نجف اشرف میں پہنچے۔ جس طرح ایڈریس بتایا گیا تھا دروازے پہ دق الباب کیا، یہ شخص باہر آیا، کہا کہ اس طرح کا تیرا سیب تھا، آدھا تیرے بھائی نے حلال کر دیا ہے، اب باقی آدھا بچ گیا ہے، وہ حلال کروانے آیا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ سیب تو حلال کر دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا تو میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے شادی کروں گا، یہ بتا سیب حلال کرے گا یا نہیں؟ کہتے سیب حلال ہو جائے گا لیکن میری شرط مان، میری بیٹی سے کر شادی۔ کہتے اچھا شادی تو کرتا ہوں، تیار ہو گیا۔ پھر اس شخص نے بتایا تو خوشی سے تیار ہو گیا ہے، پہلے میری بیٹی کی صفات تو سن لے، ہے کن صفات کی مالکہ؟ کہا بتلا کن صفات کی مالکہ ہے؟ کہا میری بیٹی وہ ہے زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے کچھ سنتی نہیں، بہری ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، اب بتا شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہا سیب حلال کرے گا، کہا سیب حلال ہو جائے گا لیکن شرط ہے تو شادی کرے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تاریخ کہتی ہے شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی نا، اس کی زوجہ اس کی بیوی حجرے عروسی میں گئی۔ رات کو یہ جب حجرے عروسی میں داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، کانوں سے بھی سن رہی ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہیں۔ گھبرا کے نکلا باہر، سسر کے دامن کو پکڑا، پکڑ کے کہتا ہے تو نے تو کہا تھا اندھی ہے، کانوں سے کچھ سنتی نہیں، زبان سے وہ بولتی نہیں، پاؤں سے وہ اپاہج ہے، وہ تو ٹھیک ہے، نوجوان خوبصورت لڑکی ہے، کہیں بھول تو نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو صحیح کہا تھا، میں نہیں بھولا۔ کہا پھر کیا ماجرا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ کہا میں نے کہا میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس معنی میں گونگی تھی آج تک اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو گالی گلوچ نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ کہا میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی اندھی ہے، اس معنی میں اندھی ہے آج تک کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہا میں نے کہا تھا نا میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی کانوں سے کچھ سنتی نہیں، آج تک میری بیٹی نے کوئی غلط بات نہیں سنی، کبھی گانوں کو نہیں سنا۔ روایت عرض کر دوں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں یحشر صاحب الغنا من قبرہ اعمی و اخرس و ابکم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ گانے سنتا ہے، اپنے گھر میں گانوں کی محفلیں منعقد کرتا ہے یا گانے گاتا ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو گھروں میں سنتے نہیں،
موبائل میں واٹس ایپ آج کل آ گئی ہے نا، اس پہ لگا لیتے ہیں سٹیٹس، گھروں میں تو سنتے نہیں، وہاں پہ واٹس ایپ پہ سن لیتے ہیں، موبائل میں سن لیتے ہیں، لہذا ہمیں تو یہ روایت شامل نہیں، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کو شامل ہے۔ یوشر صاحب الغنا من قبر ہی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ گانے سنتا ہے وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا اعما و اخرس و ابکم، اندھا ہو کر معشور ہوگا، گنگا ہو کے معشور ہوگا، بہرا ہو کے معشور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان یک زبان حرامی حلالی کی پہچان، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ پھر چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں، بیت الغنا، صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ گھر کے جس گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، لا یؤمن من الفجیع، اے شیعہ تیرے چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں جس گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں نا، وہ گھر کبھی اچانک مصیبت نازل ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ اس گھر پہ اچانک مصیبتیں نازل ہوں گی، کوئی نہ کوئی بیمار ضرور رہے گا، چارپائی پہ پڑا رہے گا، اور پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ پہلے اے انسان اپنے کرتوت تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے۔ لا یؤمن من الفجیع، طالب علم ہونا، اس لیے طالب علم ہونے کے حیثیت سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور ایسی باتیں کرتا ہی طالب علم ہی ہے نا۔ لا یؤمن من الفجیع، وہ گھر جس گھر میں گانوں کی آوازیں آتی ہیں، چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں وہ کبھی اچانک مصیبت نازل ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ لا تجاب فیہ الدعویٰ، چھٹے لالے ولایت فرماتے ہو میرا شیعہ جس گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں دعا مانگ مانگ کے مصلح گھسا دے، تم خود تو مصلح گھس جائیں گے، بوڑھا ہو جائے گا، اللہ رب العزت تیری دعا قبول نہیں کرے گا۔ لا تجاب فیہ الدعویٰ، اس گھر میں تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دعا مانگنی ہے یا ان گانوں کو بند کرا، اگر ان گانوں کو بند نہیں کرا سکتا نا، ہاں نوجوان اولاد ہو جائے نا، پھر وہ ماں باپ کی کہاں سنتی ہے، کہتی ہے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے عقل پہ کسی چیز کا حملہ ہو گیا ہے، ہم تو نوجوان ہیں نا، 4 دن کی جوانی ہے، سننے دے ہمیں، تجھے کیا تکلیف ہے۔ ہاں تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر دعا قبول کرانی ہے پھر اس گھر سے نکل جاؤ، نکل جا اس گھر سے، کہیں دور چلا جا، وہاں جا کے دعا مانگ، اللہ رب العزت تیری دعا قبول کر لے گا۔ لا تدخل فیہ الملائکہ، جس گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، ساتھ ہمسائے والوں گھروں میں چلے جائیں گے، اس میں بھی جائیں گے، اس میں بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، لیکن جہاں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا اس کے سسر نے کہا میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، بہری اس معنی میں ہے، سنتی اس معنی میں نہیں ہے کہ آج تک اس نے گانوں کو نہیں سنا، کسی بری بات کو نہیں سنا، پاؤں سے اپاہج ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس معنی میں اپاہج ہے کہ کسی غلط مقام پہ چل کر نہیں گئی۔ یہ کہتا ہے جب میری اتنی بیٹی نیک تھی، شریف تھی، پھر میں نے دیکھا کہ تجھ جیسا جو آدھا سیب حرام کا نہیں کھاتا، جو آدھا سیب حلال کروانے آیا ہے، میں نے سوچا اتنی نیک، اتنی لائق، اتنی شریف بیٹی کے لیے تجھ سے بڑھ کے دیندار داماد کوئی نہیں ہے۔ بھائی کو ممبر دوں، میں نے عرض کی تھی نا علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں
کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی اگر تو نہ ہوتا نا میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. ایک اور روایت بھی سنیے، شیخ کلینی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، 5ویں لال ولایت یا 6 لال ولایت سے روایت ہے. فرماتے ہیں شیعہ جب میرے جد علی ابن ابی طالب کی زیارت کو جائے نا اس طرح زیارت پڑھی کر السلام علیکہ یا اول المظلوم، او کائنات کے پہلے مظلوم آقا نوکر کا سلام قبول کر. عزادارو ہم تو سنتے ہیں نا حسین ابن علی بڑے مظلوم تھے، لیکن مجھے منبر کی قسم حسین ابن علی سے بڑھ کے علی مظلوم ہیں. عزادارو جب تک حسین ابن علی زندہ رہے کسی کمینے کی جرت نہ تھی زینب کے خیمے کے قریب جاتا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. لیکن عزادارو علی سب سے بڑھ کے مظلوم ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب دیکھتے رہے علی کے سامنے لوگ زہرا کو تماچے مارتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. مولا تیری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے. عزادارو مسجد نبوی میں چند اصحاب تشریف فرما تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا سب سے بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے لوٹ لیا جائے اس کو چھڑانے والا کوئی نہ ہو. کوئی کہتا ہے سب سے زیادہ مظلوم وہ ہوتا ہے اور جو پردیس میں جس کو موت آ جائے. ادھر سے کائنات کے امیر آئے، فرمایا تم سب بھی سچے لیکن مجھ علی سے پوچھتے ہو نا، آؤ میں تجھے بتلاؤں سب سے زیادہ مظلوم وہ ہوتا ہے اور جو دیکھتا رہے اس کی آنکھوں کے سامنے اور لوگ اس کی ناموز کو تماچے مارتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو ایک عالم دین ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میرا ایک دوست تھا، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو تماچا مارا. تماچا مارنے کے بعد اپنے دفتر میں اپنے آفس میں اپنے کام کے لیے چلا گیا. وہ کہہ رہا تھا مجھے سکون نہ آیا، میں جلدی کے ساتھ آفس کو بند کر کے دفتر کو بند کر کے جب گھر آیا ہوں نا آ کے اپنی زوجہ سے معافی مانگی کہ میں نے صبح تجھے تماچا مارا تھا مجھے معاف کر دے. کہنے لگے کہ اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں منت کرتی ہوں اگر مجھے مارنا ہونا مجھے میری بیٹیوں کے سامنے نہ مارنا، اگر مارنا ہو علیحدگی میں مار لینا. اور جب سے تو نے تماچا مارا ہے اس وقت سے میری بیٹیاں سہمی ہوئی ہیں، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ انہوں نے کچھ پیا ہے. ہائے زہرا تیری مظلومیات. عزادارو حسین ابن علی دیکھتے رہے لوگ زہرا کو تماچے مارتے رہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو آخری روایات تیری زحمت تمام. یہ لعین آگ اور لکڑیاں لے کے جناب زہرا کے دروازے پہ آ گئے. کسی نے کہا لعین تو اس گھر کو جلائے گا جس گھر میں تیرے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہتا ہے وہ ان کانت رہتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، رہتی ہے. اس گھر کو جلائے گا جس گھر میں حسنین شریفین رہتے ہیں. کہتا ہے وہ ان کانا رہتے ہیں تو رہنے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ دروازے پہ آ کے اس نے بلند آواز سے کہا علی کو باہر نکالو. روایت کی لفظیں ہیں جناب زہرا دروازے پہ آئی، اس نے کہا اے زہرا علی خود چھپ کے بیٹھ گئے تمہیں بھیجا ہے. بطول نے کہا تم یانک یا شکی، اے بدبخت تیری بدبختی نے مجبور کیا میں زہرا دروازے پہ آئی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا.
کہتے ہیں علی کو باہر نکالو. بی بی نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، علی نہیں آ سکتے. عزادارو جگر پھٹ جاتا ہے. اس لعین نے جو جملہ کہا ہے نا، کہتا ہے زہرا عورتوں والے بہانے نہ کر، تو عورتوں والے بہانے کر رہی ہے، میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. عزادارو روایت کہتی ہے اس لعین نے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ جلا. اب آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے لکھا ہے کہ جب دروازہ جلا ہے نا، اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا لوہا جو ہوتا ہے نا، اگر اس کو آگ میں رکھا جائے نا، اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. آیت اللہ محمد حسین اصفہانی لکھتے ہیں جب یہ دروازہ جلا ہے نا، عزادارو روایت سنیے گا، دروازہ جلا. اس لعین نے کیا کام کیا؟ روایت کی لفظیں ہیں، تاریخ کہتی ہے رَکَضَ بِرِجْلِهِ، اس کمینے نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری. اب میری زبان میں طاقت نہیں، میں کیسے پڑھوں، تو کیسے سنے گا؟ ایک طرف پتھروں کی دیوار تھی، دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ تھا، درمیان میں نبی کی بیٹی تھی. عزادارو دروازہ گرا، دروازے میں جلتی ہوئی لوہے کی میخ تھی. آیت اللہ لکھتے ہیں لست ادری ماذا فعل المسمار، میں نہیں جانتا اس لوہے کی میخ نے بطول کے ساتھ کیا سلوک کیا. کہتے ہیں شیعہ پوچھنا چاہتا ہے نا، سال صدر الزہرا، اور زہرا کے سینے سے پوچھ، اور نبی کی بیٹی اس لوہے کی میخ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.